کتنے لوگوں نے کسی کے لیے جان دی ہے؟ کوئی کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ آپ کے گناہوں کا علاج، آپ کے گناہوں کا کفارہ صرف اور صرف ایک ہی بات میں ہے، اور وہ کون سی بات ہے؟ کیا آپ کے لیے جان دی؟ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون سی بات ہے؟ کہ آپ کے لیے جان دی جائے۔ اس نے جان دے دی، اور جس بات کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں تھا، لیکن عین وقت پر جب ہم گناہگار ہی تھے، عین وقت پر اس نے ہمارے لیے جان دے دی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری ان لعنتوں کا حل کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے گناہوں کا حل کیا ہے۔ ہم تو بکرے بچڑے دیتے پھرتے تھے، ہم تو راہیں ڈھونڈتے تھے خدا کے قریب آنے کی، لیکن خدا نے خود دیکھا اور خدا نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس نے یہ دیکھا کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے قربانی دی جائے، جس نے یہاں تک آپ کو دیکھ لیا، کیا وہ آپ کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا اسے آپ کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہے؟ اسے پتہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں خود سے کی توہین کرتے ہیں۔ اس سے ہم محبت کر، ایک بندے نے ذمہ داری لی ہے، کھانے پینے پہننے اور رہنے کی فکر نہ کرو، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ جب اپنی فکریں اس پر ڈال دی، جب ہم نے اس پر ڈیپینڈ کر لیا، جب کہہ لیا کہ وہ ہمارا خدا ہے، جب کہہ لیا وہ ہمارا ہیڈ آف دا فیملی ہے، تو پھر بس ہو گئی، پھر ہمارا کام ختم ہو گیا، پھر ہمیں کسی چیز کی تلاش نہیں کرنی، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرنا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے میں اپنے خیالات کو جو تمہارے بارے میں ہیں جانتا ہوں۔ یہ سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں۔ جس بندے کے لیے بندہ جان دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی برا کر سکتا ہے؟ جس بندے سے یہ بندہ پیار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان کی سمجھ میں آج تک اس کی محبت نہیں آئی، اور انسان مارا پھر رہا ہے، بھٹک رہا ہے، کسی طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اور یہ وہی حال ہے جو اسرائیل کا تھا، کھیرے کے لیے، ہانڈیوں کے لیے، آٹے لہسن کے لیے، پیاز کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، اور اس کی محبت سے بے خبر ہیں۔ مر رہے تھے گوشت کے لیے، ہانڈیاں کھیرے صرف یاد ہی کر سکتے تھے نا، وہاں جبل کے اندر، پہاڑوں کے اندر آپ مہیا تو نہیں کر سکتے تھے۔ گوشت کے لیے تڑپتے تھے، اور پھر خواہش کیا کرتی؟ حاملہ ہوتی ہے، یہ تو بڑی بات ہے، لیکن خواہش انسان کو تلخ بناتی، خواہش انسان کو چڑچڑا بنا دیتی، خواہش انسان کو بدتمیز بنا دیتی۔ انسان بدتمیزی پہ اتر آتا ہے۔ لہسن پیاز نہیں مل رہا، غصہ کس پہ کر رہے ہیں؟ موسیٰ، خدا پہ۔ اور غصہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نکال کے لایا ہمیں؟ ہماری زندگی ضائع کر دی، ساری زندگی برباد ہو گئی۔ وہاں ٹھیک تھے، کھیرے ملتے تھے، پیاز ملتا تھا۔ وجہ پتہ کیا؟ اس وقت اندر گوشت کی خواہش تھی، اور گوشت کی خواہش ان کو پاگل کیا ہوا تھا۔ وہ اندر گوشت ہو رہا تھا، اور موسیٰ کے گلے پڑ گئے، موسیٰ سے لڑنا شروع کر دیا۔ خدا کو غصہ آیا، خدا نے کہا کہ کل ان کو گوشت دوں گا۔ پھر بٹیر کا گوشت دیا، اتنا بٹیر زمین پر ڈال دیا خدا نے لا کے، اور کھایا۔ انہوں نے کہا کھا کے دیوانے ہو گئے، اور ابھی وہ بوٹیاں ان کے گوشت ان کے دانتوں میں پھنسا ہوا تھا کہ خدا کا غضب ان پر بھڑکا، اور خدا نے 84,000 بندے اسرائیل میں سے مار دیے، صرف ان کی خواہشوں کی وجہ سے خدا کو غصہ آ جاتا۔ جو ملک مصر سے نکال لایا، موت نے پورے مصر کو نڈھال کر دیا۔ تیرے جشن میں کتا بھی نہیں